من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. مہمان خصوصی حضرت قاری نور محمد بوٹ صاحب اور دوسرے مہمان خصوصی حضرت مولانا تبریز صاحب، مولانا ذاکر صاحب اور دیگر علماء کرام، سب سے پہلے میں علماء کرام سے معذرت چاہوں گا کہ میں چھوٹا ہو کر ان کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں. اور الحمدللہ اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کے بچوں کو، جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، ایک عجیب سما چھایا ہوا تھا. بچوں کی زبان پر اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا کلام، اذکار اور دعائیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں بھی کام آنے والی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ضامن ہے. الحمدللہ ہم سب والدین اور ہمارے تمام بچے اپنے پروگرام کو بہت اچھے سے پیش کرنے کی وجہ سے مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کی کاوش کو قبول فرمائیں، آپ والدین کی محنتوں کو قبول فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ مکتب کے ہمارے علماء اکرام جنہوں نے ان بچوں کے پیچھے رات دن ایک کر کے بڑی محنتیں کی اور آپ کے سامنے اس طرح انہوں نے قابل بنا کر پیش فرمایا، اللہ تعالیٰ ان اساتذہ اکرام کو بھی اس کا بہتر جزا اور بہتر بدلہ عطا فرمائے. بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. جہنم کی آگ کو جلانے اور بھڑکانے کے لیے لوگوں کو اور پتھروں کو ڈالا جائے گا. لوگ اور پتھر ڈال کر اس جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. تو اس آگ میں تمہارے بچے اور تم نہ جائیں، وہ دن نہ آئے، اس سے پہلے تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچاؤ. اس آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد اور جو گھر والے تمہیں دیے ہیں ان کو نیک بناؤ، نیکی کے راستے پر انہیں ڈالو. نیکی کے راستے پر ڈالو گے تو یہ بچے جہنم کی آگ سے بچ جائیں. ماں باپ کی دعا کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، کہ والدین اپنے اولاد کے لیے دعا مانگیں کہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے نیک بنا دے. اولاد کی نیکی کیا ہے؟ اولاد کی نیک بنانے کی محنت کرنا پڑے گی. جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈگریاں دلانے کے لیے اور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے صبح سے لے کر رات تک کتنی محنتیں کرتے ہیں. یہ تو دنیا کے حاصل کرنے کے لیے محنتیں کی جا رہی ہے. آخرت کی کامیابی کے لیے ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا؟ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کے لیے کس قدر قربانی دی ہے، ان کو نیک بنانے کے لیے ہم نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں.
اس کو ہمیں سوچنے اور اپنی زندگی میں اس کو اس پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس سے ہم اپنے بچوں کو نیک بنانے کی محنت کر سکتے ہیں۔ اسلام نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد نیک بننا یہ ہمارا حق ہے۔ ہم پر یہ حق ہے اپنے بچوں کا کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں۔ اس حق کو ثابت کرنے کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم نیک بنائیں، اس کے لیے ان بچوں کی جو ماں بنے گی اس کا نیک ہونا ضروری ہے۔ ہمارے بچوں کے نیک بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کی جو ماں بننے والی عورت ہے اس کا بھی نیک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرمایا کہ عورتوں سے شادی کی جاتی ہے چند بنیادوں پر۔ تنکح المرأۃ لأربعین، 4 باتوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، عورت کا مال دیکھ کر اس سے شادی کی جاتی ہے، عورت کا حسب اور نسب اور خاندان دیکھ کر اس سے شادی کی جاتی ہے، اور عورت کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے شادی کی جاتی ہے، اور عورت کی دینداری دیکھ کر اس سے شادی کی جاتی ہے۔ یہ 4 باتیں عام طور پر لوگ شادی کرنے میں دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دلائی اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، دین والی عورت کو اختیار کر کے کامیابی حاصل کرو، کہ جب دیندار لڑکی اور دیندار عورت سے شادی ہوگی تو اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ کہیے، نیک پیدا ہوگی۔ اس لیے رشتے کے انتخاب میں نیک رشتے کو انتخاب کرنا، اس کو منتخب کرنا، یہ بھی اولاد کی نیکی کا اولین سبب ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب عورت اور میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوتے ہیں تو اس میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بسم اللہ پڑھنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ جب میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں اور وہ میاں بیوی بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ملنے والی اولاد میں شر نہیں آتا، برائی نہیں آتی، بدبختی نہیں آتی، بلکہ ایسی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کا نام لینے کو بھولا نہ جائے، بلکہ بسم اللہ کو یاد رکھا جائے۔ اسی طریقے سے اپنے اولاد کو نیک بنانے کا ایک سبب یہ ہے جس پر عام طور پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے کان میں اذان سنائی جاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان سنائی جاتی ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان میں اذان دی تھی۔ چنانچہ اس روایت کے پیش نظر علماء نے اذان دینے کو سنت قرار دیا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے اس کے کان میں، دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے کہ بچے کے کان میں اللہ کی وحدانیت کا کلمہ جائے گا، محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار اس کے کان میں چلا جائے گا تو اس کی زندگی پر اثر پڑے گا اور ہمارے بچے نیک بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے بچوں کو نیک بنانے کے لیے ایک اہم سبب یہ ہے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھے جائیں۔ اپنے بچوں کے نام کیسے رکھے جائیں؟ اچھے رکھے جائیں۔ اچھے ناموں کے اثرات بچوں کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ عام طور پر آج کل یہ مزاج بنتے جا رہا ہے کہ پرانے نام رکھنے سے لوگوں کو کراہت ہو رہی ہے۔ اچھے نام، صحابہ کے نام، صحابیات کے نام، انبیاء کے نام رکھنے سے لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کوئی نیا نام آنا چاہیے۔ کافروں کے نام، فاسق اور فاجروں کے نام، فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے گندے مردوں اور گندی عورتوں کے نام، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ جب ہم
غلط لوگوں کے کام اپنے بچوں کے رکھیں گے تو بچوں کی زندگی پر اثرات غلط ہی مرتب ہوں گے، کبھی بھی بچے نیک نہیں بن سکتے۔ بچوں کو نیک بنانا ہے تو ہمیں بچوں کے نام بھی کیسے رکھنے پڑیں گے؟ ویسے جو حضرات صحابہ اور انبیاء کی ہوا کرتے تھے کہ ان کے ان ناموں کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے بچوں میں نیکی اور خیر پیدا ہوگی۔ اس لیے میں اس بات پر خصوصیت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ بچوں کے جو ناموں کے سلسلے میں یہ جو مزاج بنتے جا رہا ہے کہ کوئی نئے نام چاہیے۔ بہت سی مرتبہ لوگ ہم سے نام مانگتے ہیں کہ بچوں کے نام دیجیے، جب نام دیے جاتے ہیں تو اس میں سے کوئی بھی نام رکھا نہیں جاتا۔ ہم تو وہ نام پیش کرتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، جس سے بچوں کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن بچوں سے کے والدین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا نام رکھا، تو ان ناموں سے جو ہم نے دیے تھے اس سے ہٹ کر کوئی الگ ہی نیا سا نام ڈھونڈ کر لے کر آتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں، جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بس شو بازی کے طور پر نئے نئے نام رکھنے کا مزاج بنتے جا رہا ہے۔ بھلا ایسے ناموں سے ہمارے بچے نیک کیسے بن سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے ہمارے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ایک خاص طور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت، جیسا کہ خلیل محمد صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہمارے بچے لا الہ الا اللہ کے اقرار پر ان کا بچپنا بھی گزرے، ان کی جوانی بھی گزرے اور ان کا بڑھاپا بھی گزرے اور ان کی موت بھی اسی حالت پر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان ہونے کے بغیر تم کو موت نہ آئے، مسلمان ہونے کے بغیر تم کو موت نہ آئے۔ تمہاری موت کسی حالت پر آئے کہ تم کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ، ایک اللہ کی وحدانیت کو مانتے مانتے دنیا سے چلے جاؤ۔ یہ اولین فریضہ ہمارا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے عقائد کو درست کریں۔ اسی لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اولاد کو عقائد حقہ نصیب فرما۔ کیا نصیب فرما؟ عقائد حقہ نصیب فرما۔ عقائد حقہ جب ہوں گے تو ہمارے بچے صحیح ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں اگر تہجد پڑھنے کی ہمیں عادت ہے تو تہجد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے تھے، اس دعا میں آپ اسی عقیدے کو تہجد کے وقت میں دہرا رہے ہیں۔ اللہم انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد رسول اللہ حق، کہ اللہ تو حق ہے، تیرا کلمہ حق ہے، تیری بات حق ہے، تیری وحدانیت حق ہے، محمد رسول اللہ حق ہے، نبی سارے کے سارے حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ سب حق ہے۔ تو ہمارے عقائد کی تربیت تہجد کے موقع سے کرائی جا رہی ہے کہ صبح اٹھے تو ہم اس کا اقرار کریں کہ ہم رضینا باللہ ربا، ہم راضی ہیں اللہ سے کہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ جس طرح چاہے ہمیں پال سکتا ہے۔ یہ تربیت ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے کہ ہمارا رب ہمارا مالک ہے، وہ جس طرح ہمیں چاہے پالے، ہم اس کے پالنے کے انداز، اس کے پالنے کے جو بھی طریقے مختلف طریقے ہیں ان طریقوں پر ہم دل و جان سے راضی ہیں۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور ہم اسلام کو دین مانتے ہیں، یعنی جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا اسی کو ہم اپنا طریقہ، اسی کو ہم اپنا دین، اسی کو ہم اپنا مذہب، اسی کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا ہر چیز سمجھتے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم دین کو اپنے مضبوط کریں، عقائد کو مضبوط کریں، ہم خود کے بھی عقائد مضبوط کریں اور بچوں کے بھی عقائد کو مضبوط کریں۔ تو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اولاد کو عقائد حقہ نصیب فرما۔ اسی طریقے سے ہمارے بچوں کا ایک حق یہ ہے کہ عقائد کی درستگی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال کی فکر کریں۔ یہ اعمال کی فکر اسی صورت میں ہوگی جب کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ اگر ہم خود نماز پڑھنے والے ہوں گے تو ہمارے بچوں پر نماز کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم یہ حدیث بچوں کو سنائیں کہ 7 سال کا ہونے کے بعد بچے کو نماز کا حکم دیا جائے، 10 سال کا ہونے کے بعد نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارا جائے، اور یہ صرف بات کی جائے تو بات سے اثر نہیں ہوگا،
جب تک کہ ہم خود بچوں کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے والے نہ بنے. بچہ دیکھے گا کہ میرے ابا فجر میں اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے ہیں, میری والدہ فجر میں اٹھتی ہے یا نہیں اٹھتی ہے. اگر میرے ماں باپ نماز کا اہتمام کریں گے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے وہ بچہ خود بخود اس کے اندر وہ اثرات مرتب ہوتے جائیں گے اور نمازی بن جائے گا. ہمارا بول کافی نہیں بلکہ ہمارا عمل ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال کی فکر کی جائے, نماز کی فکر کی جائے. اپنے بچوں کی نماز جب درست ہوگی تو ان کی زندگی بھی درست ہوگی. اسی طریقے سے بچوں کے لیے صلاح اور استقامت کی دعا کی جائے, بچوں کے لیے بد دعا نہ کی جائے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ناسمجھ ہوتے ہیں, ناسمجھ ہونے کی وجہ سے گھر میں بہت زیادہ مستی کرتے ہیں, بہت زیادہ بچے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں. ایسے موقع پر ماں پریشان ہو کر اور باپ پریشان ہو کر بچوں کو بد دعائیں کرتے ہیں کہ تمہارا ایسا ہو جائے, تمہارا ویسا ہو جائے, پریشان کر کے تم نے رکھا ہے, تم نے ہمیں تھکا کر رکھا ہے, تمہارا یہ ناس ہو. اس طرح کی بد دعائیں دینے سے ہمارے اولاد کا نقصان ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدعوا علی اولادکم, اپنے بچوں پر بد دعائیں نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ گھڑی جس میں تم اپنے بچوں کو بد دعا دے رہے ہو بھلے تمہارے دل میں نہیں ہے, تمہارے غصے کے تم نے زبان سے کہہ دیا, لیکن وہ وقت اگر قبولیت کا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس قبولیت کے وقت میں دعا قبول ہو جائے اور تمہارے بچوں کا نقصان ہو جائے. پھر یہی مائیں اور یہی باپ بچوں کو بری حالت میں دیکھ کر روتے ہیں, تڑپتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا, ہم نے تو بڑی قربانی ان کے لیے ہونے کے لیے کی تھی, لیکن ہمارے بچے ہاتھ سے کیوں نکل گئے. وہ ہاتھ سے کسی موقع پہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی بد دعا سے نکل گئے جس کو ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں. تو ہمارے اولاد کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اپنے اولاد کو کبھی بھی بد دعا نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت ساری باتیں عرض کرنی تھی لیکن میں اپنی بات کو وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے سمیٹ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. اب اس کے بعد ہمیں جس چیز کا انتظار تھا